أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا آمين या रब्बल आलमीन। हज़रात 27वें रुकू का आगाज़ हमने पिछली मरतबा किया था और वहाँ भी एक सवाल जो पहले किया गया, अगरचे वो इन्फाक के बारे में था, लेकिन वही अल्फाज वयसअलूनका, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपसे सवाल करते हैं अनिश्शहरिल हराम क़ितालुन फ़ीह, उन हुर्मतों वाले महीनों के बारे में कि जिनमें क़िताल करना मना है। मैंने अर्ज़ किया था कि ये 4 महीने होते थे जिन्हें अशहुर हुर्म कहा जाता था। ये हज और उम्रे की इबादत के लिए मखसूस थे। हज के साथ 1 महीना पहले ज़ुल्क़अदा, ज़ुल्हिज और मुहर्रम, ये कुल 3 महीने, और रजब का महीना कि जो ख़ास तौर पर उम्रे के लिए मखसूस होता था। दूर दराज के जो कबाइल थे अरब के रहने वाले, वो उम्रे के लिए सफ़र करते थे तो रजब के महीने में, और हज के लिए निकलते थे तो ज़ुल्क़अदा, ज़ुल्हिज्जा और उसके साथ मुहर्रम। और उसके पस मंज़र में एक बहुत बड़ा वाक़या था जो असल में तमहीद बनी है फिर ग़ज़वा बदर की, जैसा कि पिछली मरतबा तफसील से मैंने अर्ज़ किया था, सिर्फ उसको ज़हन में ताज़ा कर लीजिए। ये वादी नखला का वाक़या था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फ़ौजी मुहिम भेजी मक्का की तरफ,
اور یہ زمانہ ہے جمادی الثانی کے بالکل آخری دن، اور حضور نے فرمایا کہ فلاں مقام پر پہنچ کر، نخلا کا وہ مقام تھا، وہاں جا کر جو ایک خط دیا تھا حضور نے، اس کو وہاں جا کر کھول کر پڑھنا اور اس میں جو ہدایات ہیں اس پر عمل کرنا۔ تو حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں، اور اس کے بعد پھر یہ کہ پھر امیر حج حضرت عبیدہ ابن الجراح کے بعد پھر ایک اور صاحب تھے حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے امیر مقرر کیا تھا۔ وہاں کہیں ایک قافلہ جو مشرکین کا تھا، مال تجارت اس کے ساتھ تھا، ان کے ساتھ کوئی مٹ بھیڑ ہو گئی، زیادتی ان کی طرف سے ہوئی یا مسلمانوں کی طرف سے ہوئی، یہ بات واضح نہیں ہے، لیکن بہرحال الٹیمیٹلی مسلمانوں کو ہاتھوں ایک مکہ کا رہنے والا ایک شخص تھا عمر حضرمی، وہ قتل ہو گیا۔ اب یہ اصل میں تاریخ تھی یکم رجب کی۔ جو مسلمان اس فوجی مہم میں شامل تھے انہیں معلوم نہیں تھا، ان کا خیال تھا کہ ابھی 30 جمادی الثانی ہے، لیکن یہ کہ چونکہ رجب شروع ہو چکا تھا، اور رجب کا مہینہ جو ہے وہ اشہر حرم میں سے ہے، حرمت والے مہینوں میں سے ہے، لہٰذا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا مکہ میں، اور ایک واویلا بلند ہو گیا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ہمارے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ اس کے نتیجے میں پھر وہ تیاری ہوئی تھی کہ 1000 کا لشکر تیار ہوا، اگرچہ اس کا ایک سبب اور بھی تھا کہ ابو سفیان ایک بڑا قافلہ لے کر شام گئے تھے تجارت کے لیے، اور وہ واپسی کا سفر تھا کہ جس میں ابو سفیان نے اپنے ایک ہرکارے کو بھیجا، جا کر مکہ جا کر بتاؤ کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے خطرہ ہے۔ وہ مال تجارت بڑی کثیر تعداد میں تھا، غالباً 300 اونٹ تھے جو مال تجارت سے لدے ہوئے تھے، اور عام طور پر وہی بارٹر سسٹم ہوتا تھا کہ یہاں کی جو بھی چیزیں ہیں وہ چلی جاتی تھی شام، اور شام سے لدے پھدے قافلے واپس آتے تھے مکہ کی طرف، اور مکہ سے گزرتے ہوئے جنوب میں سیدھے یمن تک پہنچ جاتے تھے۔ یہ تجارتی شاہراہ تھی یمن سے لے کر اور شام تک، جس کے تقریباً وسط میں مکہ موجود تھا۔ بہرحال یہ پیش خیمہ بنا تھا جس کی بنیاد پر پھر وہ غزوہ ہوا، مٹ بھیڑ ہوئی، اور پھر مسلمانوں کا جو مقابلہ ہوا تھا، آپ کو معلوم ہے کل 313 تھے، بالکل نہتے تھے، سامان حرب نہ ہونے کے برابر، اور مد مقابل وہ فوج کے جو بڑی، جسے آپ کہیے کہ مسلح فوج تھی، کیل کانٹے سے لیس تھے، 1000 کی تعداد میں، 1 اور 3 کی تقریباً اس سے بھی بڑھ کر نسبت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی۔ تو وہ جو ان لوگوں کے اندر ایک ہی سوال پیدا ہوا تھا کہ اشہر حرم کی حرمت کو پامال کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے، تو یہ آپ سے سوال کرتے ہیں اشہر حرم کے بارے میں کہ اس میں قتال کرنا، جنگ کرنا کیسا ہے؟ تو وہاں جواب میں کہہ دیا گیا اس آیہ مبارکہ میں، قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ، اے نبی کہہ دیجئے اس مہینے میں قتال کرنا، ان مہینوں میں بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کو بیلنس کر دیا پھر اللہ تعالیٰ نے، وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے رستے سے لوگوں کو روکنا، مزاحمت کرنا، صرف مزاحمت کرنا نہیں بلکہ انتقام اور جوابی کارروائی کے اندر مسلمانوں کی طرف سے تو حکم تھا انہیں کہ اپنے ہاتھوں کو بندھا رکھو، لیکن یہ کہ ان کی طرف سے جو کارروائی ہوتی تھی شدید قسم کی جو ہے تعذیب ہوتی تھی، اور انہیں تنگ کیا جاتا تھا، ان کی جانیں لے لی جاتی تھی، یہ جرم جو ہے اللہ کی نگاہ میں کہیں بڑھ کر ہے۔ اور مسجد حرام جو مرکز توحید ہے، اور وہاں کثیر تعداد میں تم نے دیویوں اور دیوتاؤں کے مجسموں کو سجا دیا، انہیں اپنا رب مانتے ہو، اپنا خدا مانتے ہو، یہ کہیں بڑا جرم ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور یہ فتنہ جو انہوں نے برپا کیا ہے، بغاوت اور سرکشی اللہ کے خلاف، یہ کہیں بڑھ کر ہے کسی ایک شخص کی جان سے۔ اب یہاں گویا کہ اس معاملے کو اللہ تعالیٰ نے بیلنس کر دیا، تم اس پر واویلا کر رہے ہو کہ تمہارا ایک شخص مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ حرمت والے مہینوں کی عزت اور احترام کا تقاضا تھا کہ یہ معاملہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے مقابلے میں جو یہ تمہارے 3 جرائم ہیں، صد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، اور یہاں سے مسلمانوں کو نکال باہر کرنا اور ان کی جان کے درپے ہو جانا اور ان کی جان تک لینے سے دریغ نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بہت بڑے گناہ ہے۔ یہاں سے سلسلہ شروع ہوا تھا، اب آگے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ یہاں تو معاملہ ہو گیا نا مشرکین کا، جن کے ساتھ مٹ بھیڑ ہوئی تھی، اور بڑی دلیل ان کے پاس آ گئی تھی کہ حرمت والے مہینوں کی عزت کی پامالی کی ہے مسلمانوں میں۔ اب یہاں مومنین کا ذکر ہو رہا ہے، یقیناً وہ لوگ کہ جو ایمان لانے والے ہیں،
بلکہ اس سے پہلی آیت جو ہم نے پڑھی تھی وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور جو شخص بھی اپنے دین سے، مراد کون سا دین ہے؟ دین اسلام، اس سے منحرف ہو گیا، واپس پلٹ گیا بت پرستی والے دین کی طرف یا کسی شرک والے معاملے کی طرف، تو یہ وہ لوگ ہیں فَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ، اور وہ مرا اسی حالت میں وَهُوَ كَافِرٌ کہ وہ کافر تھا، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت قرار دے دیے جائیں گے، وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ جہنمی ہیں اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ یہ ارتداد ہے، اس بات کو نوٹ کیجئے، یہ مرتد کی سزا جو ہمارے دین میں قتل ہے، وہ کس بنیاد پر ہے؟ شریعت موسوی کے اندر یہ سزا موجود تھی، اور آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 40 روز کے لیے نکل گئے تھے اپنی قوم کو چھوڑ کر، اور قوم میں سے وہ لوگ جنہوں نے وہ شرک کیا کہ ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، تو ان سب کا قتل کیا گیا تھا، اس لیے کہ وہ اپنے دین سے، دین موسوی سے پھر گئے تھے، منحرف ہو گئے تھے۔ تو تورات کے اندر جو بھی مرتد ہے، جس نے بھی ارتداد کا رستہ اختیار کیا، اس کی سزا قتل ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سزا کو برقرار رکھا ہے، گویا کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی اگر کوئی شخص علل اعلان ارتداد کا اعلان کر دے کہ میں مرتد ہوتا ہوں اور میں اسلام کو چھوڑتا ہوں، تو اگر اسلامی حکومت ہے تو پھر اس کے لیے قتل کی سزا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، یقیناً وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی۔ یہاں نوٹ کیجئے کہ ہجرت کا لفظ اصلاً اس کا سے حرفی مادہ ہا جیم اور را ہے، حجر یاجرو، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی شے کو ترک کر دینا۔ بنیادی اعتبار سے جس طرح جہاد کی اصطلاح ہمارے ہاں استعمال ہوتی ہے، محنت کرنا، کوشش کرنا، اور اس کی بلند ترین منزل کیا ہے؟ قتال فی سبیل اللہ، مادہ وہی ہے جہد، جیم ہا اور دال۔ اسی طرح ہجرت کا مادہ بھی ہا جیم اور را ہے، اس کے معنی چھوڑ دینا۔ جس طرح جہاد کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الجہاد کیا ہے؟ افضل الجہاد، افضل ترین جہاد یہ ہے کہ تم اپنے نفس کو اللہ کی فرمان کے مطیع فرمان کر دو، ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ۔ اگر لغت کے اعتبار سے دیکھیں یہ تو ہجرت کے معنی ہے ترک کر دینا، اور حضور سے سوال کیا گیا تھا ایک موقع پر ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے کہ افضل ہجرت کس شخص کی ہے، کون ہے کہ ہجرت کے اعتبار سے افضل ہے؟ تو حضور نے بنیاد سے بات شروع کی، ان تہجر ما کرہ ربک، تم ہر اس شے کو چھوڑ دو، ترک کر دو جو تمہارے رب کو ناپسند ہے۔ گویا کہ ہر گناہ سے بچے رہنا یہ ہجرت ہے۔ آپ کے اندر اشتہا تھی، ایک لذت حاصل کرنے کے لیے آپ کے اندر ایک جذبہ تھا، لیکن رستہ حرام تھا، غلط تھا، آپ نے اس رستے کو اختیار نہیں کیا، تو گویا کہ آپ نے ان تہجر ما کرہ رب پر عمل کیا کہ تم نے اس کام کو چھوڑ دیا جو تمہارے رب کو پسند نہیں تھی۔ لیکن اصطلاحاً ہجرت کہتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جس علاقے میں آپ رہائش پذیر ہیں، جس ملک میں آپ رہتے ہیں، اس کو چھوڑ کر ترک وطن کر کے کہیں اور منتقل ہو جانا، یہ اصطلاحاً ہجرت کہلاتی ہے۔ تو یہاں اصطلاحاً آیا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، غزوہ بدر سے متصل قبل یہ صورت نازل ہوئی، اس کا اکثر و بیشتر حصہ۔ تو ظاہر ہے غزوہ بدر میں جو لوگ شریک تھے ان میں اکثریت کن کی تھی؟ مہاجرین کی تھی۔ اگرچہ انصار مدینہ میں سے بھی تھے ایسے کہ جو اس غزوے میں شریک تھے، لیکن ان کی تعداد کم تھی، زیادہ تعداد مہاجرین کی تھی کہ جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے۔ تو یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں۔ اب ظاہر ہے کہ جہاد بلکہ قتال کی شکل میں غزوہ بدر جو ہے وہ تو بالکل سر پر ہے، ڈیڑھ یا دو مہینے کے بعد جو ہے غزوہ بدر کا معاملہ ہو گیا۔ اور یہاں خاص طور پر اس بات کو بھی نوٹ کیجئے کہ ہجرت کے الفاظ جو یہاں میں نے عرض کیا ہے کہ اس کا مادہ ہا جیم اور را ہے، یہ الفاظ ایک حدیث میں بہت خوبصورتی سے استعمال ہوئے۔ وہ حدیث وہ ہے جو بخاری کی سب سے پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ اور آگے فرمایا جو شخص بھی
جو تشریح اس کے آگے آ رہی ہے، جو شخص بھی ہجرت کرتا ہے صرف اللہ اور اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، فمن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبھا او امرأۃ ینکحھا، یہ دوسرا رخ ہے۔ جو شخص دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے یا کسی خاتون سے نکاح کرنے کے لیے وہ ہجرت کر رہا ہے۔ فرض کیجئے کہ مکہ کا رہنے والا کوئی شخص ہے جس خاتون سے وہ محبت کرتا ہے اور اس کے اندر یہ خواہش موجود ہے کہ اس کے ساتھ نکاح بھی کر لے، وہ خاتون ہجرت فرما کے جو ہے وہ چلی گئی مدینہ۔ اب یہ صاحب جو ہے یہ بھی مدینہ پہنچ گیا، لیکن نیتوں کا تو اللہ جانتا ہے نا، نیت کا اصل حال جو ہے وہ اللہ کے اوپر ہے، وہ جانتا ہے کیا نیت تھی۔ تو جو شخص بھی ہجرت کرتا ہے دنیا کے لیے، ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبھا او امرأۃ ینکحھا، یا کسی خاتون سے نکاح کرنے کے لیے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس شخص کی ہجرت پھر اسی کھاتے میں شمار ہوگی جو اس کی نیت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صاحب ایسے تھے کہ جن کا پھر نام بھی بعد میں گویا کہ ان کا لقب یہ پڑ گیا تھا، مہاجر ام قیس، کہ اصل میں ایک خاتون تھی، ام قیس نامی ایک خاتون تھی جو مکہ کے رہنے والی تھی، حضور پر ایمان لے آئی، وہ ہجرت کر کے مدینہ چلی گئی۔ تو یہ چونکہ ان کے ساتھ جو ہے نکاح کے خواہش مند تھے تو لہٰذا انہوں نے بھی ہجرت کی اور یہ بھی مکہ سے مدینہ پہنچ چکے۔ مہاجر ام قیس کی گویا کہ اس محبت کے اندر مہاجرت کرنے والے، ہجرت کرنے والے۔ تو والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ شخص کے جو ہجرت کرتا ہے اور جہاد کرتا ہے اللہ کے لیے۔ نوٹ کیجئے، بخاری میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث موجود ہے کہ حضور سے سوال کیا گیا، کوئی شخص لڑتا ہے، جہاد کرتا ہے، قتال کے لیے اپنی بہادری دکھانے کے لیے، یا اس کے اندر کوئی انتقام ہے جس کے ساتھ وہ لڑ رہا ہے، اس کے لیے ذاتی جو ہے اس کے دل کے اندر کوئی پرخاش موجود ہے، اس جذبے کے تحت لڑ رہا ہے، یا یہ کہ وہ ہو گیا کہ اپنی جو بھی مملکت ہے اس میں توسیع کرنے کے لیے کوئی لڑائی کر رہا ہے، کوئی فوج کشی کر رہا ہے، تو ان میں سے کس کی ہجرت جو ہے اللہ کے راستے میں ہجرت شمار ہوگی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف وہ شخص کہ جو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرے گا، اس کی ہجرت اللہ کے لیے ہے۔ لیکن کوئی اور ذاتی مقصد ہے، داد شجاعت اور اپنی مردانگی اور اپنی جو ہے بہادری، اس کا ڈنکا بچانا مقصود ہے، جیسا کہ حدیث میں ذکر بھی موجود ہے کہ ایک حدیث کا جب ایک صاحب کے جو اس دنیا میں شہید سمجھے گئے، ان کا معاملہ جب اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی نعمتیں گنوائے گا اور ان سے کہے گا تم نے میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ شخص کہے گا کہ میں نے قتال کیا، میں نے جہاد کیا، یہاں تک کہ اپنی جان بھی قربان کر دی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے وہ جہاد اور قتال جو کیا تھا تو اس غرض سے کیا تھا کہ تمہاری بہادری کا ڈنکا بول جائے، بڑا چرچا ہو جائے، بڑا بہادر تھا، بڑا شجاع تھا، اور وہ جو تمہارا مقصد تھا وہ تمہیں حاصل ہو چکا۔ تمہاری بہادری کے بڑے چرچے بھی ہوئے اور داد شجاعت دیتے ہوئے اپنی جان جو ہے تم نے قربان کی، اس کے اوپر بڑے بڑے مضامین بھی لکھ دیے گئے، لیکن یہ کہ جو اصل نیت تھی یہاں معاملہ اس کی بنیاد پر ہوگا، اور نیت میں چونکہ وہ شے شامل تھی لہٰذا یہ تمہارا قتال اور جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ تو یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے، ہجرت بھی اور جہاد بھی فی سبیل اللہ کے الفاظ کے ساتھ نفی کر دیے گئے۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، جن کے دل میں اخلاص ہے، وفاداری ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، اور پھر وہ جہاد بھی کرتے ہیں، انہوں نے اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ مع النفس بھی کیا ہے، اور اس راستے میں اور آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، انہوں نے ہجرت تک کر لی اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، فی سبیل اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اصل میں امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور ہے، کمال مغفرت فرمانے والا اور کمال رحمت فرمانے والا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں خمر اور میسر کے بارے میں۔ یہاں دیکھیے اب تیسری مرتبہ یسألونک کے الفاظ آئے ہیں، میں نے خاص طور پر نوٹ کیا تھا قرآن حکیم میں 13 مرتبہ یہ الفاظ ریپیٹ ہوئے ہیں، یسألونک 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 عن الانفال، یسألونک عن المحیض، یسألونک عن ذی القرنین، یسألونک عن الروح، تو کل 13 مرتبہ الفاظ ہیں یسألونک کے، اور اس میں سے 8 مرتبہ یہ الفاظ جو ہیں ہم نے یہ جو آیات پڑھی ہیں اس میں بیان ہو گئے، 6 مرتبہ یہ الفاظ آئے ہیں یسألونک۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا یسألونک ماذا ينفقون، اے نبی یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا کچھ خرچ کریں، کتنا کچھ خرچ کریں۔ پچھلی مرتبہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سوالات پر سوالات کرنا اصل میں کسی کام کی نیت نہ ہونا،
کام کرنے کی نیت نہیں ہے، لہذا جواباً ہوگا کیا رد عمل کہ سوال در سوال کیے جائیں گے۔ تو وہ جو کہا گیا تھا نا یسألونک ماذا، آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، تو اس کا جواب یہاں دے دیا گیا۔ پہلے بھی یہ الفاظ ہم پڑھ چکے، یسألونک ماذا ينفقون، پھر دوبارہ دوسری مرتبہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، جو آج جو 27واں رکوع پڑھ رہے ہیں اس کے بالکل شروع میں، پھر یہاں فرمایا گیا یسألونک عن الخمر والمیسر، تیسری مرتبہ، اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں خمر کے بارے میں، شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں۔ اسی آیت میں آ جائے گا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ پھر سوال کر رہے ہیں آپ سے کہ کیا خرچ کریں، کتنا کچھ خرچ کریں، کیا کچھ دے دیں اللہ کے راستے میں۔ قُلِ العفو کہہ دیا گیا کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ پھر آگے پھر دوبارہ ریپیٹ ہوا یسألونک عن الیتامی، آج ہی کی آیت میں پڑھ لیں گے، آیات میں پڑھ لیں گے، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں۔ ظاہر ہے کہ انسان کے اندر جو ایک اللہ تعالیٰ نے سرشت رکھی ہے، اس میں یتیم جو اس کا بھتیجا ہے، فرض کیجئے بھانجا ہے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، تو ان کی نگہداشت کرنا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا، انسان میں اگر انسانیت ہے تو یہ جذبات موجود رہتے ہیں۔ تو یسألونک عن الیتامی آگے آ جائیں گے کہ یتامہ کے بارے میں چونکہ خاص طور پر بات ہو رہی ہے مال و اسباب کے ضمن میں، تو وہ خاص پہلو جو ہے اس کے بارے میں یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوكُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان یتیموں کا سرمایہ جو ہے وہ اپنے مال میں شامل کر لو تجارت کے لیے، بشرطے کہ بدنیتی موجود نہ ہو، ان کی خیر خواہی مطلوب ہو، تو پھر وہ اخوانکم، تو وہ تمہارے بھائی بند ہیں، یہ کام کر سکتے ہو۔ جب حکم ہوا تھا یتیموں کے حوالے سے کہ ان کے حقوق ہیں، تو واقعتاً اس حد تک بات چلی گئی تھی کہ ان کا بالکل جسے آپ کہیے کہ حساب الگ کر دیا گیا، کھانا پینا الگ کر دیا گیا، ہنڈیاں الگ کر دی گئی کہ کہیں اس کے اندر ایسا نہ ہو کہ ہماری جواب دہی ہو جائے اللہ کے ہاں کہ ہم نے کوئی ظلم سے کام لیا تھا، ناانصافی سے کام لیا تھا۔ تو اس میں اس درجے سینسٹیو ہو جانے سے گویا کہ دین کی حکمت میں اسے منع کیا گیا، بلکہ یہ کہ ان کے مال، اگر کوئی شخص مرا ہے اور اس کے یتیم بچے ہیں اور دولت چھوڑ کر مرا ہے، تو گویا کہ یہاں اس بات کا گنجائش پیدا کر دی گئی کہ ان کے مال کو اگر تم مال تجارت جو تمہارا ہے اس میں شامل کر لو، اس سے کیا نتیجہ ہوگا کہ اس مال میں بھی اضافہ ہو جائے گا، نفع ملا تو برابر کی تقسیم ہو جائے گی، تو اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اب یہاں چوتھی مرتبہ پانچویں مرتبہ یسألونک عن الیتامی، اور اس کے بعد چھٹی مرتبہ جو ہے اگلی مرتبہ جو ہم حصہ پڑھیں گے اس میں یسألونک عن المحیض۔ تو 6 مرتبہ ان 8 آیات کے اندر جو ہم نے پڑھی ہیں یسألونک کی گردان ہے، گویا کہ معلوم ہوا جو پیاس پیدا ہوتی ہے مسلمانوں کے اندر، اور دوسرے رخ پر جو منافقین کے اندر سوال در سوال کر کے کسی معاملے کو اور الجھا دینا مقصود ہے، دونوں اعتبارات سے ان کی طرف سے جو سوال کیے گئے ان کو ریفر کر کے اس کا جواب دیا گیا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، خمر کہتے ہیں شراب کو، وہ شے کہ جو انسان پر نشہ طاری کر دے۔ خا میم اور را کا مادہ عربی زبان میں آتا ہے کسی شے کو ڈھانپ لینے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ خمار کہتے ہیں اس بڑی چادر کو یا بڑی اوڑھنی کو جو خاتون اپنے جسم کے گرد لپیٹ لیتی ہے تاکہ جو جسم کے جو بھی نشیب و فراز ہیں ان کو ڈھانپ لے، خمار کہتے ہیں، ڈھانپ دینے والی شے۔ تو یہاں اس اعتبار سے خمر کہا گیا شراب کو کہ یہ انسان کی عقل کو ڈھانپ دیتی ہے۔ عقل جو ہے بہرحال اس کا تقاضا ایک ہے، لیکن جب اس کے اوپر کوئی ڈھکن پڑ جائے اور وہ ڈھانپ دی جائے تو اول فول بھی بکنے لگے گا، اور بہت سے راز بھی ایسے ہیں کہ جو عام حالات میں وہ نہیں چاہتا کہ کسی کے علم میں آئے، وہ راز بھی اپنی زبان سے جو ہے وہ بک دیتا ہے، اگل دیتا ہے۔ تو خمار اس اعتبار سے وہ شے کہ جو سکر رکھتی ہے، جس کے اندر نشہ ہے، جو انسان کی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور میسر جو ہے یاسین اور را یسر سے نکلا، یسر سے، جس کے معنی یہ ہے کہ آسانی، سہولت۔ تو یہاں چونکہ بات ہو رہی ہے، یسر کا ترجمہ کیا ہے؟ جوا، وہ رقم کو جو آپ کو بغیر کسی محنت کے حاصل ہو جائے۔ یہ خاص طور پر ایزی منی کا تصور اپنے سامنے رکھے، لاٹری نکل رہی ہے جی، اب ہزاروں افراد ہیں جنہوں نے کوئی پیسے دیے، ایک شخص کے حصے میں آ گئی لاٹری، نکلی، قرعہ فال جو ہے اس کے نام نکل گیا، لہٰذا ساری کی ساری رقم اس کے حق میں اس کے پاس چلی گئی۔ یہ ایزی منی ہے، اور ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے جہاں ایزی منی ہوگی تو وہاں جو گیا کہ جسے آپ کہیے گندگی اور نجاست اور گناہ اور معصیت کا دروازہ کھل جاتا ہے، پھر انسان کو ضرورت نہیں ہے محنت کرنے کی۔ یہی وجہ کہ آپ کو معلوم ہے جوئے کے اندر اکثر و بیشتر لوگ اپنی پوری جائیداد ہار بیٹھتے ہیں، لیکن چونکہ توقع ہوتی ہے کہ اگلی مرتبہ ممکن ہے کہ میرا جو ہے قسمت جاگ اٹھے اور مجھے ساری رقم مل جائے جوئے کی، تو لہٰذا انسان اس سے بات نہیں آتا اور وہ ایڈکشن اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔
اور وہ سب کچھ لٹا کر جو ہے جسے آپ کا راندہ درگاہ ہو جائے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ہے ہی معاملہ۔ تو یہ آپ سے سوال کرتے ہیں ان دو چیزوں کے بارے میں، ایک تو یہ شراب کا معاملہ اور دوسرے جوئے کا معاملہ۔ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے۔ ہاں اگرچہ لوگوں کے لیے منفعت بھی ہے، جس کے حصے میں کوئی جوئے کی رقم آ گئی، گرہ فعال اس کے نام نکل گیا، یا جوئے کی رقم کو جیت گیا تو اس کے تو مزے ہیں، وہ تو جسے آپ کا یہ راتوں رات لکھپتی بن گیا، کروڑ پتی بن گیا۔ لیکن یہ کہ جس شخص نے وہ کچھ سب کچھ دیا ہے تو اس کے لیے نقصان ہے، ظاہر ہے کہ اس کے پیسے تو گئے ہاتھ سے، وہ سب کے سب ایک ہی شخص جو ہے سمیٹ کر لے گیا۔ تو اس کے اندر جو منفعت کا پہلو ہے اس کو بھی قرآن نے انکار نہیں کیا، ایک شخص کے پاس بڑی رقم آ گیا۔ اسی طرح شراب کے معاملے میں جس نے وہ شراب پی ہے اسے تھوڑی دیر کے لیے ایک سکون بھی حاصل ہو گیا، راحت بھی مل گئی، نشہ بھی طاری ہو گیا، عالم بالا میں بھی پہنچ گیا، ایک اعتبار سے معلوم ہوا کہ جو بھی اس کی کلفتیں تھی، جو بھی دکھ تھا، جو کرب تھا وہ ختم ہوا، لیکن کتنی دیر کے لیے؟ جیسے ہی وہ نشے کے اثرات ختم ہوں گے تو تمہارا تمام چیزیں عود کر آئیں گی۔ تو فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، نوٹ کیجئے نفع کے مقابلے میں نقصان کا لفظ آنا چاہیے تھا، نقصان بھی عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن یہاں جہاں تک معاملہ نقصان کا ہے اسے اسم سے تعبیر کیا گیا، اس کا نفع بخش ہونا اس کا اقرار کیا گیا۔ جوئے میں بھی ایک شخص کے حصے میں منفعت ہو گئی ساری کی ساری، اسی طرح کچھ نہ کچھ نفع جو ہے دنیاوی اعتبار سے شراب پینے والے کو بھی حاصل ہو گیا، کچھ دیر کے لیے گویا کہ ماحول سے بالکل یکسر منقطع ہو گیا، لیکن یہاں اس کے ضرر کے پہلو کو نہیں، یہاں اصل میں جو اس کا روحانی پہلو ہے، جو دینی پہلو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ لہذا فیہما اسم کبیر، یہ بھی ہو سکتا تھا فیہما ضرر کبیر، اس لیے کہ نفع کے مقابلے میں ضرر ہے، لیکن یہاں نفع کے مقابلے میں اسم کیوں لے کر آئے؟ اس لیے کہ یہاں گویا کہ اس کا ایک روحانی پہلو جو ہے اس کا تذکرہ کرنا جو ہے مقصود ہے کہ اس میں اصل شے ہے گناہ ہونا، اللہ نے منع کیا، اللہ نے حرام قرار دیا۔ ٹھیک ہے شراب پینے سے انسان کو جو ہے لیور سروسس بھی ہو جاتا ہے اور بہت قسم کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، اور کسی وقت میں سٹروک بھی ہو جاتا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے شراب نوشی اس کے عادی جو لوگ ہوتے ہیں ان تمام چیزوں سے گزرتے ہیں، لیکن وہ چیزیں ضرر والی ہیں جس کا تعلق انسان کے جسم سے ہے، بدن سے ہے۔ لیکن یہاں یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس کا جو پہلو ہے وہ روحانی ہے، جس میں گناہ اور معصیت جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اور اس بات کو بھی نوٹ کروا دیا گیا کہ ان دونوں کا گناہ کا پہلو کہیں بڑھ کر ہے اس کے نفع کے پہلو سے۔ اب یہ حرمت شراب کے ضمن میں سب سے پہلا حکم ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عرب معاشرے کی گھٹی میں شراب تھی، جس طرح آج آپ کو معلوم ہے جو یورپین ممالک ہیں وہاں پانی پینا جو ہے وہ تو بہت کم ہی ہوتا ہے، عام طور پر شراب ہی پی جاتی ہے، اسے ڈائلیوٹ کر لیتے ہیں، یقیناً تھوڑی سی شراب ہے پانی زیادہ کر دیا ڈائلیوٹ ہو گئی، لیکن یہ کہ پینے کی اصل شے تو شراب ہوتی تھی، اس لیے کہ اس کے اندر جو راحت ہے اور جو انسان کو سکون ملتا ہے وہ پانی میں تو نہیں ملتا۔ تو یہ فرمایا گیا اسمہما اکبر من نفعہما، ان دونوں کا جو اسم کا پہلو ہے وہ کہیں بڑھ کر ہے ان کے نفع کے پہلو سے، جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک تعلق جو ہے وہ دینی اعتبار سے روحانی اعتبار سے ہے اسم، اور ایک بدن کے اعتبار سے جسم کے اعتبار سے ہے وہ اس کا نفع کا پہلو ہے۔ تو یہ تدریج ہے، اس میں سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی جس میں گویا کہ یہاں اب اس آیت کے نازل ہوتے ہی بہت سے مسلمان وہ تھے کہ جنہوں نے توبہ کر لی، اس لیے کہ جب قرآن نے یہ کہہ دیا کہ اس میں گناہ کا پہلو زیادہ ہے اس کے نفع سے، تو سب سے پہلی آیت جو ہے جسے آپ کہیے تدریجی احکامات کے اعتبار سے یہ تھی۔ اس کے بعد اگلی آیت نازل ہوئی وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، دیکھو نماز کے قریب نہ جایا کرو جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب معلوم ہوا کہ اس سے آگے بڑھ کر اور متوجہ کیا گیا کہ یہ نماز جیسی افضل عبادت جو ہے جب تک اس نشے ابھی حرمت شراب کا حکم نہیں آیا، وہ تو بعد میں آ جائے گا، یہ تو عمل شیطان ہے، یہ نجس ہے، رجس ہے، گناہ ہے، حرام ہے، لیکن یہ کہ اس سے پہلے جو تجریج تھی، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ شراب نوشی ان کی گھٹی میں تھی، لہٰذا ان سے شراب کو چھڑوا دینا کوئی آسان کام تو نہیں تھا۔ قرآن حکیم میں یہ حکمت استعمال کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خاص یہ جسے آپ کا یہ کرم ہے کہ ایک دم اگر نازل ہو جاتا حکم تو شاید ایک بہت سے لوگوں کے اوپر گراں گزرتا، اس میں پہلے متوجہ کر دیا گیا دیکھو اس میں نفع کا پہلو بھی ہے شراب خوری کے اندر، جوئے کے اندر، لیکن اس کا گناہ کا پہلو بہت زیادہ ہے،
اور پھر آگے یہ فرما دیا گیا کہ جب نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو پورا اطمینان کر لیا کرو کہ تمہارے اوپر کوئی حالت سکر نہ ہو، کوئی نشے کا جو ہے اثرات موجود نہ ہو. وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ. اور اس کے بعد پھر تیسرا اور آخری حکم جو ہے وہ بھی آ گیا کہ جب یہ کہہ دیا گیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ گویا کہ اب وہ بالکل آخری بات آ گئی کہ عمل شیطان ہے، رجس ہے، نجس ہے، اس کے قریب نہ جاؤ. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. دیکھیے اب یہ چوتھی مرتبہ پھر وہی الفاظ آئیں وَيَسْأَلُونَكَ، اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں ماذا ينفقون، وہی سوال جو چند آیات پہلے کیا گیا تھا کہ کیا کچھ خرچ کریں اور کتنا کچھ خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ. اب یہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کسی کام کرنے کی نیت نہ ہو تو سوال پہ سوال ہوتے ہیں. یہاں اس کا جواب ذرا سختی سے دیا گیا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے اسے خرچ کر دو. عفو کے معنی کیا ہے؟ عام طور پر عفو اور درگزر ہماری اردو زبان میں مستعمل ہے، کسی شے کو چھوڑ دینا، معاف کر دینا، کسی شے سے صرف نظر کرنا، یہ عفو درگزر ہے. اور عفو عام طور پر آتا اس اعتبار سے بھی ہے کہ جو آپ کے ضرورت سے زائد ہو. ایک تو آپ کی ضرورت ہے لیکن کچھ آپ کے پاس فاضل سرمایہ ہے، کوئی رقم ہے، کوئی ایسی شے ہے کہ جس کی بہرحال ایک ورتھ ہے جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے، تو فرمایا گیا قُلِ الْعَفْوَ، جو تم سے بچ رہے وہ سب کا سب خرچ کر دو. اب یہ حکم جو ہے اس اعتبار سے فرض یا واجب کے درجے میں نہیں ہے. اب یہاں ہمارے مفسرین نے بھی اس پر بڑی بحث کی ہے. ایک ہمارا نظام جو ہے وہ جسے آپ کہیے قانونی نظام ہے، قانونی نظام کے اندر زکوٰۃ ہے، عشر ہے، خمس ہے، اسی طرح مال غنیمت اگر حاصل ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حدود ہیں، احکامات ہیں، اس پر عمل کرو. لیکن جہاں تک معاملہ ہے روحانی اس کا جو پہلو ہے اس کے اعتبار سے خرچ کرنا، اللہ کا حق ادا کر دیا تو ٹھیک ہے، تمہارا مال پاک ہو گیا. لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ زکوٰۃ اور عشر اور خمس ادا کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے غریبوں کے لیے، یتامہ کے لیے، مساکین کے لیے، بیواؤں کے لیے، خدمت خلق کا یہ پورا ایک گویا کہ ایک چیپٹر موجود ہے، اس کا حق رکھا ہے تمہارے مال کے اندر. ذہن میں رکھو اس بات کو. لیکن یہ کہ روحانی تعلیمات کے اعتبار سے کوئی شخص اگر یہاں تک جا سکتا ہے قُلِ الْعَفْوَ، جو اس کی ضرورت سے زائد خرچ کر دے، تو ظاہر ہے کہ بالکل ٹاپ کی بات ہوگی. حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس آیت کی یہ تعویل کرتے تھے کہ جو بھی تمہاری روزمرہ کی ضرورت سے زائد شے ہے وہ نکالو، خلق خدا کو دے دو، تقسیم کر دو، صدقہ و خیرات کر دو، لوگوں میں بانٹ دو، دین کے لیے وقف کر دو. یہ تمام چیزیں ان کے پیش نظر تھیں. لیکن بہرحال جو ہمارے دین کا جو اصل جیسے آپ کہیے قانونی نظام ہے اس کے تحت تو زکوٰۃ، عشر اور خمس اور اسی طرح مال غنیمت میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کر دیے، اس کے بعد جو اللہ کا حق ہے وہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن بندوں کا حق پھر بھی قائم رہتا ہے. تو قُلِ الْعَفْوَ گویا کہ اس اعتبار سے ہے کہ جو تمہاری جو بچ رہے، عفو کے معنی جو بچ جائے، جو زائد ہو وہ اللہ کے راستے میں دے دو، خرچ کر دو. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو تمہارے لیے کھول کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو فی الدنیا والآخرہ، اس دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی. اس دنیا میں بھی تو اللہ نے بھیجا ہے نا، یہاں تمہارے جسم کے بھی تقاضے ہیں، تمہیں کچھ خرچ کرنا ہے اپنے اوپر بھی، اپنے بیوی پر بھی، اپنے بچوں پر بھی. یہ تمام چیزیں کون سی ہیں؟ مدات ہیں. بلکہ ایک حدیث موجود ہے، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں اس کے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا ایک شخص نے. مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ جس میں حضور سے سوال کیا گیا، ایک شخص جو ہے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر عرض کیا حضور سے کہ حضور میرے پاس یہ 4 دینار ہیں، میں اس کو کہاں خرچ کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گائیڈ لائن ان کو دے دی. دیکھیں ان میں سے 1 دینار جو ہے وہ اپنی ذات پر خرچ کرو، تمہاری بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، 1 دینار جو ہے اپنی بیوی پر خرچ کرو، 1 دینار اپنی بچوں پر خرچ کرو، اور جو آخری 1 دینار جو بچ رہے گا وہ تمہاری ڈسپوزل پر ہے، اسے چاہے دین کے نشو و اشاعت کے لیے دو، خیرات و صدقات میں لگاؤ، زکوٰۃ، اور اگر کوئی صدقات واجبہ میں سے کوئی تمہارے اوپر ہے تو اس کو ادا کر دو. تو یہاں گویا کہ ہمیں معلوم ہوا کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے. وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے. اور اسی طرح اگر کوئی شخص مہمان آ رہا ہے تو مہمان کی تکریم کرنا، اس کے لیے کوئی آؤ بھگت کرنا، کوئی سامان خریدنا، اس کا بھی تم پر حق ہے.
جو تمہاری زیارت کے لیے آئے، وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہارے بال بچوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ تو یسألونک ماذا ينفقون میں اس میں یہ معنی نہیں ہے کہ جو بھی تمہاری ضرورت سے بچ ہے وہ سب کا سب اللہ کے راستے میں دے دو، یہ تمام حقوق ہیں کہ جو ہمارا دین ہمارے لیے متعین کرتا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں، اور نوٹ کیجئے کہ یتیموں کے بارے میں قرآن حکیم میں بھی جو الفاظ موجود ہیں، وہ لوگ کہ جو یتیموں کا مال ناجائز ہڑپ کر جاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ سورہ نساء میں فرمایا گیا الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، اور یہ لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، نبی آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ ان کے لیے خیر خواہی، ان کی اصلاح، وہ شے جو ان کے لیے فائدہ مند ہو دین اور دنیا دونوں کے اعتبار سے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں بہتری ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم مخالقت کر دو، خلط یخلط کے معنی آتے ہیں رلا ملا دینا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا بچے ابھی چھوٹے ہیں، باپ کا انتقال ہو گیا، وراثت میں کچھ مال و اسباب اس نے چھوڑا ہے، اب اپنی سامان تجارت میں اس کو شامل کر لو، بلکہ جبکہ بدنیتی موجود نہ ہو، ان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہو، ابھی بچے ہیں، ناسمجھ ہیں، اگر ان کے حوالے کر دیا تو ممکن ہے ضائع کر دیں، تو فرمایا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کا خرچ جو ہے ملا لیا کرو اپنے سرمایے میں، وہی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے اندر نصح و خیر خواہی ان کے لیے موجود ہو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی بند ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اس کو بھی کہ جو مفسد ہے، جو خرابی پیدا کرنے والا ہے، جس کے اندر بدنیتی اور کھوٹ موجود ہے، اور اسے بھی جانتا ہے جس کے اندر اصلاح کا مادہ ہے، جو نصح و خیر خواہی کا جذبہ لگتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعَانَتَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں اسی مشقت میں مبتلا رکھتا، اس لیے کہ ان کا بالکل الگ حساب کتاب رکھنا، اور کہیں ان کا مال جو ہے میرے مال میں مل کر جو ہے کہیں مجھے اللہ کے ہاں جواب دہی نہ کرنی پڑ جائے، یہ احساس انسان کے اوپر اگر ایک حد سے زیادہ بڑھ جائے تو ظاہر ہے بڑی مشقت ہوگی، اس کے لیے ان کے حساب کتاب بالکل الگ رکھنا۔ اور پھر صحابہ کرام نے یہ کیا تھا، جب تک یہ آیات نازل نہیں ہوئی تھی تو ان کی ہنڈیاں اور کھانا پکانا جو ہے وہ بھی بالکل الگ کر دیا گیا تھا، تاکہ کسی درجے میں بھی انکام موجود نہ رہے کہ اللہ کے ہاں جو ہے کہیں ہم سے کوئی نادانستہ طور پر بھی اگر کوئی معاملہ غیر منصفانہ ہو گیا تو اللہ کے ہاں ہماری جواب دہی ہو جائے گی۔ ان اللہ عزیز حکیم، یقین اللہ تعالیٰ عزیز ہے، بہت زبردست ہے، بالادست ہے اور کمال حکمت والا۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اب دیکھیے ایک بالکل نیا موضوع آ رہا ہے یہاں، اور دیکھو مشرک خواتین سے نکاح نہ کیا کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، یہ اصولی ہدایت ہے۔ اگر کوئی شخص موحد ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، تو وہ کسی مشرکہ سے نکاح نہیں کر سکتا، اگرچہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں آیا ہوا اہل کتاب سے نکاح کی اجازت ہے، اس کا میں ذکر کروں گا آگے، وہ سورہ مائدہ کے اندر جو آیت موجود ہے اس کے بارے میں پھر میں تفصیلاً بعد میں عرض کروں گا۔ تو وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں تم کسی مشرکہ سے نکاح نہیں کر سکتے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اس لیے کہ ایک باندی یا لونڈی جو مومنہ ہو، جس کے دل میں ایمان موجود ہو، وہ کہیں بہتر ہے اس مشرکہ سے، خواہ وہ تمہیں کتنی ہی بھری کیوں نہ لگے۔ وہ مشرکہ مال و اسباب والی بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، حسب نسب کے حوالے سے بھی بڑی صحیح ہے، حسب نسب گویا کہ مالی اعتبار سے ہوتا ہے نا، فلاں شخص یا فلاں خاتون جو ہے حسب نسب کے اعتبار سے بڑے متمول خاندان سے تعلق رکھتی ہے، ذات کے اعتبار سے اونچی ذات کی ہے، لیکن اگر مشرکہ ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے کوئی مومن شخص جو ہے مسلمان اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور دیکھو اپنی خواتین کو نکاح میں نہ دو مشرک مردوں سے، حَتَّى يُؤْمِنُوا، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اب دیکھیں نکاح ینکحو کے معنی آتے ہیں نکاح کرنا، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، نکاح مت کرو مشرک خواتین سے، حکم آ گیا۔ انکح ینکحو کے مادی آتے ہیں باب افعال کے اندر کہ کسی کو نکاح میں دینا، تو کسی مشرک مرد کی نکاح میں اپنی مومن خواتین کو نہ دو، بہن ہے یا یہ کہ بیٹی ہے یا کسی اور اعتبار سے بھی کوئی مسلم جو ہے خاتون ہے، ان کا نکاح نہ کیا کرو۔ نکاح کرنے والا تو وہی ہوگا نا، جو مرد ہوگا نکاح خواہ ہوگا،
لہذا گویا کہ یہاں ہدایت اس کے لیے بھی ہے کہ کسی مومن عورت کا نکاح جو ہے کسی مشرک مرد سے نہیں ہو سکتا. وہاں فرمایا گیا نکاح مت کیا کرو مشرک عورتوں سے، اور یہاں ترجمہ کیا ہوگا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نہ نکاح کیا کرو اپنی خواتین کا مشرک مردوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اس لیے کہ ایک مومن اگر غلام بھی ہے وہ کہیں بہتر ہے ایک مشرکہ سے، ایک مشرک سے جو مرد ہے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، خواہ وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو اور خواہ وہ تمہیں کتنا ہی بھلا کیوں نہ لگتا ہو. تو گویا کہ دونوں اعتبار سے کر دی بات. اصل شے جو ہے وہ دین ہے. مومن مردوں کو اجازت ہے نکاح کرنے کی مومن عورتوں کے ساتھ، مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کریں. لیکن یہاں مشرک عورت سے مراد کیا ہے؟ کوئی بت پرست ہے، بالکل جسے آپ کہیے کہ اللہ کے وجود ہی کا انکار کر رہی ہے یا کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہی ہے. لیکن اہل کتاب کے ساتھ نکاح کے حوالے سے جو ہے وہ بہرحال گنجائش موجود ہے. احادیث کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ قرآن حکیم میں بھی سورہ مائدہ ہے غالباً جس کے اندر اس کا ذکر موجود ہے کہ جس میں تم نکاح نہیں کر سکتے، نکاح کر سکتے ہو لیکن ان سے اليوم احل لكم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب وطعامکم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن. آج کے دن تم پر حلال کر دی گئی ہے ہر طیب شے، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 ہے. وطعام الذین اوتوا الکتاب، اور ان لوگوں کا کھانا کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے. مراد کون ہے؟ اہل کتاب، جن میں یہود و نصارہ دونوں ہو گئے. ان میں سے اگر کوئی شخص تمہیں انوائٹ کرتا ہے اپنے گھر پر کھانے کے لیے تو ان کا کھانا بھی تمہارے لیے جائز ہے. یہ حل لکم، یہ تمہارے لیے حلال ہے. وطعامکم حل لہم، اور تم اپنا کھانا جو ہے ان کو بھی دے سکتے ہو. اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے. مشرکین میں بت پرست آ گئے، آتش پرست آ گئے، ان کا ذکر یہاں نہیں ہے. والمحصنات من المؤمنات، اور اسی طرح تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں وہ خواتین کو جو محصنات ہیں، جو گویا کہ عزت والیاں ہیں، آبرو والی ہیں مومن عورتوں میں سے. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور وہ پاک دامن عورتیں کہ جو ان لوگوں میں سے تھیں کہ جنہیں کتاب دی گئی. مراد یہود و نصارہ ہیں. اگرچہ اس میں یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ اگر کسی مسلمان ملک ہی میں کوئی فرض کیجئے عیسائی خاتون ہے یا کوئی اور اہل کتاب میں سے کوئی ہے، اس سے نکاح کرنا چاہے کوئی مسلمان مرد تو اس کو اجازت ہے، کوئی معاملہ نہیں. لیکن اگر کہیں جہاں کفر کا غلبہ ہے، دیار کفر ہے، وہاں ظاہر ہے کہ اوپر تو جو ہے جسے آپ کہیے کہ غلاف جو چڑھا ہوا ہے وہ تو کفر کا، الحاد کا ہے، تو وہاں کی خاتون سے جو ہے نکاح کرنا ناجائز نہیں ہے، جائز ہے. لیکن اس کے اندر بہت سے خطرات ہیں، اس لیے کہ وہاں چونکہ غلبہ کفر کا ہے، لہٰذا جو اولاد، جو نسل جو ہے آگے پروان چڑھے گی اس کے اوپر تسلط ہوگا اور جو ہے غلبہ ہوگا وہ انہی نظریات کا ہوگا جو اس ملک کے ہیں یا اس والدہ کے جس نے اپنے دین کو چینج نہیں کیا. ہاں کوئی عیسائی تھی، کوئی یہودن تھی، لیکن یہ کہ مسلمان ہو جاتی ہے تو اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سیاہ فام بادی تھی. کسی دن کہیں غصے میں آ کر طیش کسی بات پر ناراض ہوئے اور اس کو ایک زوردار تھپڑ جو ہے وہ جڑ دیا انہوں نے. لیکن اس کے بعد انتہائی شرمندگی ان پر طاری ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ حضور کیا اس کی تلافی اس طرح ہو سکتی ہے کہ میں اپنی اس باندی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی تصویب فرمائی کہ اگر تمہیں اپنا وہ جو تم نے کام کیا تھا کہ ایک تھپڑ اس کو رسید کر دیا تھا، اگر تمہارے اوپر اس درجے شرمندگی اور ندامت ہے تو یہ کام کر گزرو. اور پھر یہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس باندی کو آزاد کیا اور پھر اس کے بعد نکاح کر لیا. اور ظاہر ہے کہ باندی اور آزاد خاتون اس میں تو ریشو پروپورشن ہے ہی نہیں، لیکن بہرحال ایک درجے میں فرق پھر بھی رہتا ہے کہ ایک خاتون وہ تھی کہ جو پہلے باندی تھی، پہلے کنیز تھی، لیکن بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا یا اس نے وہ پھر اس شخص کے جو اس کا آقا تھا اس کے نکاح میں آ گئی آزاد ہو کر، تو اب گویا کہ ہے تو وہ حرہ ہے، وہ آزاد، لیکن ایک داغ جو ہے کسی درجے کا غلامی کا اس کے ساتھ لگا رہ جاتا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی اس کی بالکل سٹیٹس چینج ہو جایا کرتا تھا کہ کوئی بھی خاتون جو ہے وہ اب باندی یا کنیز سے نکل کر وہ آزاد ہو گئی اور ایک مسلمان کی منکوحہ بن گئی.
وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اصل میں جہنم اور آگ کی طرف دعوت دینے والے ہیں. وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں پکار رہا ہے، دعوت دے رہا ہے اپنی مغفرت کی طرف بھی، اور اللہ نے جو جنت تیار کی ہوئی ہے اہل تقوی کے لیے ان کی طرف بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے. وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اپنی ان آیات کو اللہ تعالیٰ بڑا کھول کھول کر بیان کرتا ہے. دیکھیے شریعت کے کتنے احکامات ہم پڑھ چکے ہیں. یتامہ کے حقوق کے بارے میں بھی آ گیا، یسألونک ماذا ينفقون بھی آ گیا، اشہر حرم کی حرمت کی پامالی جو ہوئی تھی ایک اعتبار سے وادی نخلہ کے واقعے کے موقع پر اس کا ذکر بھی آ گیا. یہ تمام چیزیں گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے جو احکامات ہیں وہ بڑے مختلف انداز میں اور پوری وضاحت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ جو ہے لوگوں پر بیان فرماتے ہیں، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں. یہاں یہ 27واں رکوع جو ہے ختم ہوا. اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.